السلام علیکم، میں ہوں علینہ فاروق شیخ۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے اب سے کچھ دیر پہلے میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے خطاب کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ ان کی پارٹی اور ان کے خلاف جو موجودہ حکومت ہے وہ انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے، وہ ان کو جیل میں ڈال رہی ہے، مقدمے بے جا بنائے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہی ہے، جیل میں ہی ہمیں ڈالنا ہے تو ہم جیل بھرو تحریک کا اعلان کرتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ وہ کارکنان کو کال دیں گے اور بتائیں گے کہ کس دن یہ تحریک شروع ہوگی، ہم ساری کی ساری جیلیں بھر دیں گے اپنے کارکنان سے۔ عمران خان نے یہ کہا۔ تحفظات کا بہت سے انہوں نے اظہار کیا، لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ عمران خان نے یہ کال دی ہے جیل بھرو تحریک کی، یہ اشارہ دیا ہے یا پھر انہوں نے اپنے اوپر انتقامی کارروائیوں کا اشارہ دیا ہے۔ نہ صرف عمران خان بلکہ 2 روز پہلے ہی فواد چودھری صاحب جو کہ بڑے ووکل بھی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، انہوں نے کاشف عباسی صاحب کے شو میں دوران گفتگو اس چیز کے اوپر بات کی، اور جب ان سے یہ سوال بھی ہوا کہ جب وہ حکومت میں تھے تب اس وقت کی اپوزیشن کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہو رہی تھیں، ان کو جیل میں ڈالا جا رہا تھا، نہ صرف اپوزیشن کے خلاف، سیاستدانوں کے خلاف، بلکہ جو صحافی تھے، جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تھے، بہت تھے، ان کے خلاف بھی یہ کارروائیاں ہو رہی تھیں۔ تو فواد چودھری صاحب نے اس کے اوپر کیا کہا کہ 9-10 ماہ پہلے، یعنی جب ان کی حکومت تھی، یہ پی ڈی ایم حکومت آنے سے پہلے، اس طرح سیاسی انتقامی کارروائیاں سیاسی کلچر کا حصہ نہیں تھیں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ شاید پہلے کبھی ضیاء کے دور میں ہوتا ہو، لیکن ان کے دور حکومت میں انہوں نے کہا کیٹیگوریکلی کہ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ آج عمران خان صاحب نے بھی یہی چیز دہرائی کہ ان کے اور ان کی پارٹی کو کمزور کر کے راستے سے ہٹانے کی بات ہو رہی ہے، یعنی وہ کسی قابل ہی نہ رہیں اور پھر سیاست میں عملی طور پر حصہ نہ لے سکیں۔ یہی اپنے تجزیہ کاروں کے سامنے ہم نے سوال رکھا ہے۔ بنیادی سوال تو یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ 9-10 مہینے پہلے ایسا کلچر نہیں تھا سیاسی انتقامی کارروائیوں کا، کیا یہ درست بات ہے؟ لیکن بے نظیر میں شروع اس بات سے کرنا چاہوں گی، جو عمران خان صاحب نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا ہے، اس کے اوپر کچھ کہیے۔ علینہ، کیا عمران خان صاحب جیل جائیں گے؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ پرویز مشرف صاحب کے دور میں وہ کوئی 1 دن کے لیے میرے خیال سے جیل گئے تھے، اور وہ آج تک وہ یاد دلاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو جیل بھرو تحریک ہے، اس کا کچھ ذکر عمران خان صاحب نے پچھلے سال بھی کیا تھا، اکتوبر میں۔ پھر وہ 4 مہینے کے لیے میرے خیال سے بھول گئے کہ یہ بھی ایک تحریک تھی جو انہوں نے شروع کرنی تھی۔ اب اس کا انہوں نے اعلان کیوں کیا اور آج کیوں اعلان کیا؟ اور اس کا بڑا سمپل ایک جواب ہے کہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہ گئی۔ ایک ہی ان کے پاس کارڈ تھا، وہ تھا پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی، جس کے ذریعے وہ حکومت پہ پریشر ڈال سکتے تھے۔ اب انہوں نے کھیل دیا، کھیل کیا دیا میں تو کہوں گی انہوں نے ضائع کر دیا۔ اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، تو انہوں نے آج یہ ایک بیانیہ دے دیا، ایک اعلان کر دیا۔ تھوڑی دیر اب میڈیا میں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، ان کو ذرا شوق ہے، وہ میڈیا میں بھی رہنا چاہتے ہیں، میڈیا میں بھی ان کے بارے میں بحث ہوتی ہے، تھوڑے سے وہ ریلیونٹ رہیں گے۔ دیکھیں علینہ، میرے خیال سے عمران خان صاحب جو ہے نا، وہ اپنی انا اور اپنی ضد کے ذرا قیدی بن گئے ہیں۔ ہمارے ملک میں ایک کے بعد ایک بحران آ رہا ہے، کبھی کوئی فائنینشیل کرائسس ہے، دہشت گردی کی لہریں ہیں، اس کے بعد سیلاب آیا ہوا ہے ملک میں۔ وزیر اعظم نے ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ ان کو دعوت دی کہ آپ آئیں، ہمارے ساتھ آ کے بیٹھے، کوئی نیشنل کنسنسس بناتے ہیں۔ بہت سے ایشوز ہیں، بہت سے اہم ایشوز ہیں ملک میں، لیکن وہ نہیں گئے کیونکہ وہ اس سے آگے سوچتے نہیں ہیں، وہ ملک کا نہیں سوچتے، وہ صرف اپنا سوچتے ہیں۔ جہاں تک فواد چودھری صاحب کے بیان کی بات ہے، اور اسی قسم کی کوئی بات آج عمران خان صاحب نے بھی کی، میرے خیال سے عمران خان صاحب اور فواد چودھری صاحب کی ایک تو یادداشت شاید تھوڑی سی کمزور ہے، یا ہسٹری پہ ان کا کوئی خاص گرپ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے آج جو عمران خان صاحب نے 6-7 نام لیے کہ دیکھیں یہ میری جو پارٹی ہے، ان کے سیاستدان ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن جو ان کے پچھلے 3 سال کے دور میں جو ایک اتنی لمبی لسٹ ہے، فریال تارپو کو آپ ہسپتال سے پکڑ کے اڈیالہ لے گئے، نواز شریف صاحب کو آپ نے نااہل کر دیا، ایک الیکٹڈ وزیر اعظم، مریم نواز شریف جو تھی وہ جیل میں تھی جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا، ایک بہت لمبی لسٹ ہے، خواجہ آصف لے لیں، شہباز شریف لے لیں، رانا ثناء اللہ صاحب لے لیں۔ تو جب عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ مجھے ایک فری اینڈ فیئر الیکشن چاہیے، ایک ری سیٹ ہونا چاہیے، تو اگر آپ ری سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو 2016 سے شروع کریں، جب آپ نے ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کو نااہل کیا، جب آپ نے ایک پارٹی کے لیڈر کو ہٹایا۔ کیا 2018 میں مسلم لیگ نون کو ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ملا تھا؟ کیا ملک کی عوام کو 2018 میں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ملا تھا؟ تو تاریخ کو اگر آپ درست کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہاں سے شروع کریں، 2016 سے شروع کریں۔ بھٹی صاحب، کیا یہ درست ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا، یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بہت سی گرفتاریاں ہوئیں، ایسی بھی گرفتاریاں تھیں جو گرفتار کر لیا جاتا تھا پہلے، کیس بعد میں ڈالے گئے، کچھ تو ایسے ہیں جو کیسز بھی نہیں بنے۔ تو فواد چودھری صاحب اور عمران خان صاحب، آج شہباز شریف صاحب کو ان کی یادداشت
तेज़ करने की बात कर रहे थे और कहते भूल गए, तो क्या इन लोगों को भी भूल गया है वो वक्त? और दूसरा ये भी बताइएगा, ये जो जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, पीटीआई इससे क्या हासिल कर सकती है? देखिए मैडम शेख, बिलाशुबा ये कहना कि तहरीक इंसाफ का दौर कोई आइडियल दौर था, नहीं था। सियासत, सहाफ़त, इंसानी हकूक़ के हवाले से फवाद चौधरी, इमरान खान साहब और उनका दौर कोई आइडियल दौर था, नहीं था। क्या वहाँ उस दौर में झूठे मुकदमे बने, इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई, गिरफ्तारियों की ख्वाहिशें कि फ़लाँ को गिरफ़्तार कर लो, फ़लाँ पर आर्टिकल 6 लगा दो, फ़लाँ को उठा लो, फ़लाँ को बिठा लो, बातें हुई। अच्छा, दहशत गर्दी के फतवे, गद्दारी, काफिर के फतवे लगे बिल्कुल, और बिला इम्तियाज़ या एहतसाब नहीं हुआ, बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं ना। ये तो एक बददियांती होगी अगर ये कहना कि पीछे नेल्सन मंडेला साहब का दौर था और आगे ये। लेकिन मैडम शेख, जब आप देखते हैं पाकिस्तान पीडीएम को और उन 10 पौने 4 सालों में और आज पीडीएम को देखते हैं तो शर्म आती है आपको, सर शर्म से झुक जाता है। ये आज़ादी सहाफ़त का रोना रोते थे, ये आज़ादी जमहूरियत का रोना रोते थे, ये इंसानी हकूक़ का रोना रोते थे। ये कहते थे हम सीख चुके हैं, हम दूध के धुले हैं, हम शरीफ बच्चे हैं, हम अच्छे बच्चे हैं। ये कहते थे कि नहीं भाई, ये सियासत ये नहीं है। अच्छा, और जो कुछ इन 10 महीनों में हुआ है वो इमरान खान के पौने 4 सालों में उसको सामने रख लें, मेरे साथ बहस कर लें। ये इन्होंने 10 महीनों में वो सफ़र पौने 4 सालों का पूरा कर लिया है। चैनल्स अगर कल बंदिश हो, अच्छा फिर चेंज क्या हुआ? अगर आप सारी जमातें इकट्ठी हो गए जिसमें इंसानी हकूक़ सब थे, चैनल्स बंदिश कल हुई, आज हो रही है। साफ़ियों पर पर्चे या साफ़ियों को कल उनको प्रॉब्लम्स थी, आज साफ़ियों पर गद्दारी और बगावत के, दहशतगर्दी के हैं। अरशद शरीफ इनके सर पर, पीडीएम की हुकूमत के सर पे हमेशा ताज की तरह सजा रहेगा। अच्छा, एक बयान पर बगावत, तौहीने इलेक्शन कमीशन से लेकर तौहीने बिलावल भुट्टो तक पर्चे, मुकदमे। अच्छा, फिर ये इन्होंने थोड़ा सा आगे आए हैं, जिस तरह एक अधूरी असम्बली से इन्होंने कानून साजी की, तहरीक इंसाफ ने कभी नहीं की। जिस तरह इन्होंने बेशर्मी से नैब तरामीम की, तहरीक इंसाफ ने एक ऑर्डिनेंस किया और उसके बाद अल्लाह के फजलो करम से वो टर्न डाउन हो गया इमरान खान साहब ने जब आपको सुना। लेकिन जिस तरह इन्होंने सर, वैसे तारीख है, जितने ऑर्डिनेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आए हैं ना सर, ये मुल्क की तारीख है। इन्होंने अधूरी असेंबली से नहीं किया, लेकिन ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस इन्होंने जारी करके कानून साजी की। उन ऑर्डिनेंस में पूरा बोलते हैं ना, आप इतना अच्छा तज्जिया करें तो सर। अच्छा, मुझे सिर्फ इतना बता दें भट्टी साहब, मेरी बात तो सुन ले। मुझे दो जुमले रह गए, प्लीज 2 जुमले रह गए। हाँ, मैं उन सारे ऑर्डिनेंसेस पे कल मैं आपको बता दूंगा कि उन ऑर्डिनेंसेस पे मुजरमों ने अपने वकीलों को सामने रखकर अगर ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस जारी किया हो, वो असेंबली में पास नहीं कर पा सकते थे कानून साजी। उन्होंने आज भी माना है कि एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी की मदद के बगैर हम नहीं कर पाते थे, तो ऑर्डिनेंस जारी करते थे। आप उन ऑर्डिनेंस को बेशर्मी से हुई नैब तरमीम से मिला रहे हैं। अच्छा, फिर ये इसलिए भी कि आज का इलेक्शन कमीशन यक तरफा ट्रैफिक, आज का निगरान सेटअप मुतनाज़े, फिर ये इसलिए भी कि 10 महीनों में मुल्क इन्होंने फिर से दहशतगर्दी की लपेट में दे दिया है, मुआशी बुरान पे पहुंचा दिया, यानी टेक्निकल डिफॉल्ट। सर, अब आप ये इमरान खान का दौर देख लें। और अच्छा, एक तरफ ड्राई क्लीन, नहीं मैं नहीं कर रहा, एक तरफ ड्राई क्लीनिंग मशीन लगी हुई है, दूसरी तरफ दाग लगाए जा रहे हैं। और आखिरी है कि कभी हुआ ऐसे कि मुल्ज़म और मुजरम हुकूमतें चला रहे हो जमहूरियत के नाम पर, मुजरम तकर्रियां कर रहे हो ऊपर आर्मी चीफ की, इलेक्शन कमीशन की और वजीर आजम की। भट्टी साहब, मुझे एक चीज बता दीजिएगा, ये जो आपने बातें की है, नंगा इस्तेमाल, भट्टी साहब आपने काफी सारी बातें ना उसमें तज्जिए में कर दी है, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगी और अपने बाकी तज्जियाकारों की भी इस पर राय जानना चाहूंगी। बट मुझे मुख्तसरन एक बात बता दीजिएगा, जैसे आपने ये इतराफ़ किया अपने तज्जिए की इब्तिदा में कि जी हुई है, तहरीक इंसाफ के ज़माने में भी, दौरे हुकूमत में भी
بہت ناانصافیاں ہوئی ہیں. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں پھر کہ جو کچھ ہو رہا ہے آج تحریک انصاف کے ساتھ پریکٹیکلی لیٹس بی ریئل وہ اس کی خود ذمہ دار ہے؟ میڈم شیخ اگر تو آپ نے یہ اس کو اس اینگل سے لیں کہ کل آپ نے کیا تھا آج ہم کر رہے ہیں تو یس بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. لیکن اگر آپ اس اینگل کو لیں کہ کل ہم نے سیر تولا تھا آج آپ سوا سیر ہو رہے ہیں یا ہم نے کچھ نہیں سیکھنا کل پھر وہ آ جائیں گے پھر وہ کریں گے. سر کون سیکھتا ہے؟ سر کون سیکھتا ہے؟ پی ٹی آئی آئے گی پرسوں. اگر پی ٹی آئی پرسوں آئے گی تو کیا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی نہیں کرے گی؟ وہ تو ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ وقت یاد رکھنا. اور ایک جو جیل بھرو ہے میڈم شیخ یہ اچھا فیصلہ ہے. اس کے بعد بھی اب کیا کرنا ہے؟ لیکن اسے میرے خیال سے وہ ساروں کو وقتاً فوقتاً لے کے لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں مجھے ایک بریک کی اجازت دیجیے گا. اجلاس و جلوس کریں گے. مجھے ایک بریک کی اجازت دیجیے گا. اس کے بعد میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ٹھیک ہے اگر اچھا فیصلہ ہے تو پاکستان تحریک انصاف اسے حاصل کیا کر سکتی ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. سابق وزیر اعظم عمران خان نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کر دیا ہے اور ساتھ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے ان کے کارکنان کے خلاف جو پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے وہ انتقامی کارروائیاں آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھیں اور ان کے دور حکومت میں تو فواد چودھری صاحب کے بقول ایسا کچھ نہیں ہوا ہے پچھلے 9-10 مہینوں سے جو ہو رہا ہے. نیازی صاحب کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں اس رائے سے کہ 10 مہینوں میں جو ہوا ہے اس نے پچھلے 3-3.5 سال کے پی ٹی آئی کے دور میں بھی جو زیادتیاں ہوئیں اس کی کسر پوری کر دی ہے؟ اور پھر کیا آپ کو لگتا ہے خان صاحب بھی جیل جائیں گے؟ جیل بھرو تحریک کا تو انہوں نے اعلان کر دیا ہے. ایک لیڈیز کلب میں بہت ساری خواتین بیٹھی تھیں اور اپنے اپنے خامدوں کی تعریف میں زمین و آسمان کی کتابیں ملا رہی تھیں. تو ان 30-40 خواتین میں آخر میں خاتون کی نے آہ بھری کہ کاش میں بھی آج اپنے خاوند کی تعریف کر سکتی. تو ساتھ والی خاتون نے کہا بہن ایک کہنے کی گل ہے تو بھی کہہ دے. یعنی کہ اصل حقیقت جو بھی ہو کہنے کی بات ہے کہہ دو. کون سا باقی گھر میں کون سا کوئی فردوس کا اور جنت کا نظارہ ہے؟ یہی سب کے تمہارے والا معاملہ. لیکن یہاں پہ تو جو بھی ہے کہتے رہو. ان کو میرا خیال ہے کہ کوئی شرم اور کوئی حیا نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو یہ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں لیکن تحریک انصاف کی تو دامن میں اتنے چھلنی ہیں اتنے سوراخ ہیں کہ یہ کسی قابل کہنے کے نہیں ہے. بے نظیر نے جو سائٹیشن دی ہیں باقی تو ابھی سامنے آ جائے گی. مریم نواز کو اپنے باپ کے ساتھ جو اریسٹ کیا تو چلو اس کو تھا کہ 8 سال کے لیے جیل آئی ہوئی تھی اور وہ لندن سے خود ہی جیل کاٹنے کے لیے گئے. لیکن جب وہ والد کو ملنے کے لیے گئی 13 سال کی یا 12 سال کی بیٹی ان کے پاس جیل کے اندر والد بیٹھے وہ بغیر بھی گرفتار کر سکتے تھے. وہ مریم نواز کو گھر جا کے بھی گرفتار کر سکتے تھے. انہیں کام بھاگنا تھا نہیں. انہوں نے کہا نہیں. اذیت رہنی تھی نواز شریف کو کہ جیل کے اندر پولیس گئی اور باپ کے سامنے اس کو اریسٹ کر کے اور گاڑی اٹھا کے بیٹی کے سامنے لے کے چلے گئے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں علینا یہ جو جیل بھرو تحریک ہے عمران خان صاحب نے اب تک 10 مہینے میں باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاصی شہرت دی ہے بڑی پذیرائی دی ہے ان کے بیانیوں کو بڑی کریڈنس ملی ہے. جو میرے نزدیک ہم نے کئی دفعہ دیکھا کہ جھوٹ کا پلندہ تھا. انہیں ہر معاملے میں جھوٹ بولا اور پکڑا بھی گیا لیکن اللہ کا قسمت کا ستارہ ان کا آج کل چمکا ہوا مقبولیت کی حد تک وہ گزارا ہے. اس پہ جو اللہ کسی کو دے تو اسے پھر کون چھینے. لیکن جو فیصلے انہوں نے کیے چاہے 25 مئی کا لانگ مارچ کا تھا 26 نومبر کا لانگ مارچ کا تھا چاہے 2 اسمبلی کی تحلیل کرنے کی یہی بڑے فیصلے کیے اور بھی چھوٹے چھوٹے فیصلے. اور ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ 4 مہینے پہلے جو جیل بھرو تحریک شروع کی تھی یہ سارے فیصلے سیاسی طور پر ناقص تھے. اکیلے میں بیٹھ کے خود بھی اپنے آپ کو زدوں کو کر رہے ہیں. تو اب اس جیل بھرو تحریک سے آپ کو کیا لگتا ہے کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ بات مکمل کر علینا میں کسی کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں. اب یہ جو آخری فیصلہ کر رہا ہے کیونکہ آپ امپیشنٹ ہو رہے ہیں میں اس کو جلدی وائنڈ اپ کر دوں. آخری فیصلہ جو انہوں نے کیا جیل بھرو تحریک حقیقت یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں جو الیکشن ملتوی کرانا چاہتے ہیں. یہ ایک بڑی ٹیکنیک ہے اور پھر انہی کے ہاتھ میں استعمال ہو رہا ہے جنہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے اسمبلی تحلیل کرائی اور آج کہتے ہیں کہ
आ गया कुत्ता खा गया, के बैठी ढोल बजा, खीर पकाई आंगन में, चरखा दिया जला, तो आ गया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। ये बिल्कुल ऐसी है कि सारी की कड़ाई जो है ना अपनी वो जाया करा बैठेगा, क्योंकि इमरान खान साहब कुछ मैंने कही आपने पहले भी कहा है, क्योंकि सियासत मैं वो समझूंगा कि वो इलेक्शन ले ले। अब क्या मर्जी पड़ी थी कि जी पिछले साल मई में इलेक्शन चाहिए थे, फिर जून में चाहिए थे, जुलाई में चाहिए थे, फिर आज इस जनवरी में चाहिए थे, फिर इस मार्च में चाहिए थे। भाई मैं कहता था कि आप अक्टूबर। सर खान साहब वैसे आप बड़ा अच्छी तरह से जानते हैं, मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, आपको क्या लगता है खान साहब जाएंगे, खुद भी जाएंगे जेल अगर तहरीक का आगाज हो गया तो? ये सिर्फ खान साहब के पास तो चॉइस है नहीं, ये फैसला उन्होंने नहीं करना, ये फैसला तो मदर अब्बास साहब ने करना है कि खान साहब ठीक है। ये वो कल खान साहब के फॉर्मल ऐलान। सर ये दिलचस्प राय है आपकी सर। न्याय साहब मज़र साहब को शामिल गुफ्तगू कर। जेल में अफसोस ये है कि अपनी जेल में जाने के लिए वो तहरीक इंसाफ पूरी को फिर दो पे लगा रहे हैं। एक बंदे का मसला होता है और अपनी पूरी पार्टी को उसको दो पे लगा देता है। ठीक है मलिक साहब आप कहिएगा सर, ये दिलचस्प रहा है न्याजी साहब की, और जिस तरह से वो आगे सूरत हाल का अंदाजा लगा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जेल भरो तहरीक खान साहब के गले पड़ सकती है और वो एक्चुअली मदद करेंगे उन लोगों की जो चाहते ही हैं कि वो जेल में जाए, ये प्रेशर बढ़ा सकते हैं खान साहब? अब पहले तो न्याजी साहब का ये जुमला सुन के मुझे बड़ा मजा आया एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से। 96 से 2013 तक तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ा रहना, उससे पहले इस्लामी जमीयत तुलबा के साथ जुड़ा रहना, और आज मुस्लिम लीग नून के साथ जुड़ा रहना, और फिर हमसे वो कह रहे हैं कि इमरान खान को जो है इमरान मदर अब्बास कहेंगे तो इमरान खान जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। खैर उन्होंने भी जाहिर है, मैंने भी थोड़ी सी तारीख ट्रेस कर दी, क्योंकि वो खुद ही कहते हैं कि इमरान खान, और जाहिर है आज जो लोग कहते हैं कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार हैं, तो फिर न्याजी साहब तो 96 से 2013 तक उनके साथ ही रहे उसमें। बाकी देखिए फवाद चौधरी साहब की बात से मुझे ज्यादा परेशानी इसलिए नहीं हुई कि फवाद चौधरी साहब बहुत कम अपोजिशन में रहे हैं। उनको जनरल मुशर्रफ का दौर याद नहीं कि जनरल मुशर्रफ के दौर में कितने लोग गिरफ्तार हुए, क्योंकि वो जनरल मुशर्रफ के साथ थे। जब पीपल्स पार्टी के दौर में 2008 में पंजाब में गवर्नर राज लगा, तो गवर्नर राज की भी मिसाल देते वो कि जब उन्होंने पीपल्स पार्टी ने पंजाब में लगा दिया था लॉन्ग मार्च। फिर लॉयर्स मूवमेंट का जिक्र करते, लॉयर्स मूवमेंट में जो गिरफ्तारियां हुई थी, इंक्लूडिंग जर्नलिस्टों की गिरफ्तारी हुई थी, फिर उनके अपने तहरीक इंसाफ के दौर में जो गिरफ्तारियां हुई थी और जर्नलिस्टों के साथ हुआ था। तो मेरा ख्याल है फवाद साहब को थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए जब इस तरह की तारीखी हवाले से गुफ्तगू करें। तो उन्हें जाहिर है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहे और उनके साथ जो हुआ बहुत ज्यादती थी, जिस तरह उनके मुंह पे कपड़ा डाला गया, हथकड़ी लगाई गई, जिस तरह शेख रशीद के हथकड़ी लगाई गई, जिस तरह शहबाज गिल या आजम सवाती के साथ हुआ, जिस तरीके से अरशद शरीफ का कत्ल हुआ, जिस तरीके से शाहिद असलम को जो है वो पकड़ा गया, ये सारी चीजें काबिल मजम्मत हैं। मगर ये ना कहें कि आपके दौर में नहीं हुआ। ये आपके दौर में भी इसी तरीके से गिरफ्तारियां हुई, आपके दौर में भी इसी तरीके से इरफान सिद्दीकी को हथकड़ी लगाई गई थी और भी कई लोगों को हथकड़ी लगाई गई थी। ये हमारा बदकिस्मती से निजाम रहा है इस तरह का। जहां तक जेल भरो तहरीक है, अगर इमरान खान जेल भरो तहरीक शुरू करते हैं तो उनको सबसे पहले गिरफ्तारी देनी होगी, इसलिए कि जेल भरो तहरीक की तारीख ही ये रही है कि लीडर्स लेड फ्रॉम द फ्रंट, लीडर्स पहले गिरफ्तारी देते हैं, उसके बाद पीछे लोग आते हैं उसमें। तो और जेल भरो तहरीक एक सियासी तहरीक होती है, एक सियासी मूवमेंट होती है, और अगर सीरियसली इमरान खान साहब ने और उनके लोगों ने जेल भरो तहरीक शुरू की तो इस गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी, बशर्ते कि वो ये जेल भरो तहरीक शुरू करें वो, क्योंकि एक पॉलिटिकल मूवमेंट होगी, एक आदमी अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर रहा है, आप कैसे रोकेंगे? जर्नलिस्टों ने 78 में जेल भरो तहरीक ही शुरू की थी, रोजाना चार की तादाद में लोग गिरफ्तारी देते थे। MRD की 83 की जो मूवमेंट है वो भी 14 अगस्त 1983 को जब जतोई साहब ने शुरू की थी, तो गिरफ्तारियां खुद दी लोगों ने और लीडर्स ने सबसे पहले गिरफ्तारियां दी। तो अब अगर ये तहरीक शुरू होती है तो हमें देखना पड़ेगा
کہ پولیٹیکل موومنٹ اسی طریقے سے یہ چلتی ہے، اور ایک پولیٹیکل موومنٹ ہوگی اگر یہ شروع کی جاتی ہے. صحیح یا غلط اس پر بحث ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگر تحریک شروع کر دی تو اس سے پاکستان تحریک انصاف دباؤ ڈال سکتی ہے، حاصل کر سکتی ہے اپنا آبجیکٹو؟ ایک چھوٹی سی بریک. اگر ہزاروں کی تعداد میں چلے، اب 10,000 لوگ بھی گرفتاری دیں گے تو مجھے ایک بریک کی اجازت دیجیے گا. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا، مجھے ایک بریک کی اجازت دیجیے گا. بے نظیر بھی کچھ کہنا چاہتی ہیں، بھٹی صاحب بھی جواب دینا چاہتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جیل بھرو تحریک کے اعلان کی. ارشاد بھٹی صاحب، آپ کہیے گا، دو رائے آ رہی ہے اس وقت. نیازی صاحب نے جس طرح سے کہا، ان کو لگتا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان جیل بھرو تحریک کی طرف جاتے ہیں تو یہ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماریں گے اور ایک بندے کی انا کے پیچھے پوری پارٹی کو جھونک دیں گے. کیا آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں سر؟ میڈم شیخ، مجھے ہر بندے کی رائے کا احترام ہے اور قابل احترام ہے، کیونکہ یہ مختلف رائے ہوتی ہیں تو لوگ ہمیں سنتے ہیں، ورنہ اگر ساری رائے ایک ہی ہو تو کون سنے گا؟ واہ. تو لیکن یہ میڈم شیخ، یہ بڑی عجیب و غریب، یعنی یہ ہے، میں حیران ہوتا ہوں اپنے سارے دوستوں پہ کہ پورا زور لگا دیا مریم نواز صاحبہ کا دکھ، نواز شریف صاحب کے دکھ، اور جو عمران خان کے دور میں 10 مہینوں کی طرف گھسے ہی نہیں، داخل ہی نہیں ہوئے، قدم ہی نہیں رنجا فرمایا اس طرف کے. ادھر بھی کچھ آ کے ایک مرتبہ ایک نظر مار لیں، ٹارچ کی روشنی مار لیں کہ ادھر کیا ہو رہا ہے. عمران خان پہ عمران خان. وہ کون ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار نہیں ہے؟ کون ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر نہیں کھیلا؟ کون ہے جس نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر حکومتیں نہیں بنائیں؟ کون ہے جو جمہوریت پسند ہے، جو جمہوریت کے اصل بورڈ ہے؟ وہ کوئی بندہ ہے؟ یعنی یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کے دور ٹھیک نہیں ہے، سچ درمیان میں ہے. لیکن اگر آپ صرف بسم اللہ کریں، آپ نے گھر سے طے کر کے آنا ہے کہ آج عمران خان کی، کبھی تو یار سچ بول لیا کریں کہ 10 مہینوں میں کیا کچھ ہو گیا. نہیں تھی، صرف نواز شریف نہیں تھے، سعد رفیق تھے، ابھی اتنی یہاں پر ایگزامپلز دی، محسن بیگ تھے، انصار عالم تھے. سر پوری لسٹ ہے، بہت لمبی لسٹ ہے. اسی پہ آ رہا سر اب مختصر رکھیں، ایک جملہ. وہ کرپشن پہ پکڑے گئے تھے زیادہ تر، 90%. وہ 90% کرپشن پہ تھے، یہ 90% بیانوں پہ ہیں. نا سر، ہاں بنائے نا کرپشن پہ پکڑے. کرپشن کی ساری کوئی جھوٹ ہے، بہت سے ایسے مقدمے تھے آج وہ چھوٹ رہے ہیں نیب کی ترمیم کر کے. بتائیں مجھے، نواز شریف صاحب بیان پہ پکڑے گئے تھے، مریم نواز صاحب بیان پہ پکڑی گئی تھی، محسن بیگ کس پہ پکڑے گئے تھے، ابصار عالم کس پہ پکڑے گئے تھے؟ ہاں میں کہہ رہا ہوں نا، صحافیوں پہ ہوا تھا، وہ تو ڈیفرنٹ ہے. میں سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں. سر ہم مجموعی طور پہ سب کو دیکھیں، ڈیفرنٹ نہیں ہے، یہ سب کچھ مجموعی طور پہ دیکھیں. اور کبھی اس طرح بھی آئے عمران خان کے دور میں. بھٹی صاحب آپ کو جواب دینے لگی ہیں، بے نظیر سن لیں تحمل سے. آپ مجھے نہیں پتا کیا تھے جب شیریں مزاری اریسٹ ہوئی تو ہم سب نے اس پینل پہ بیٹھ کے ان کی مذمت، اس اریسٹ کی مذمت کی. جب فواد چودھری کے ساتھ یہ ہوا، جب اعظم سواتی کے ساتھ یہ ہوا، ہم سب کہہ رہے ہیں کہ جو آج کل ہو رہا ہے وہ غلط ہے. لیکن آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. بہت لمبی لسٹ ہے جو 3 سالوں میں گرفتاریاں، 2 سال ان کو رکھا گیا. صرف سیاستدانوں کو نہیں، بیوروکریٹس کو، فواد حسن، بزنس مین کو، سیاست، اور جو صحافیوں کے ساتھ وہ گولیاں لگی، اور عمران خان صاحب اغوا ہو گئے. متی اللہ جان صاحب اسلام آباد سے، عمران خان صاحب کہتے ہیں ثبوت کدھر ہے؟ یہ تو آن ریکارڈ ہے نا، یہ تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. علی وزیر ابھی تک جیل میں ہے، 2 سال سے جیل میں ہے. وہ کس کے دور میں جیل میں گئے تھے؟ ان پہ کس نے مقدمہ بنایا تھا اس وقت؟ کیوں نہیں عمران خان صاحب کوئی بولے؟ اور میں یہ بات بھی کرنا چاہوں گی، کیونکہ مجد صاحب ابھی فواد چودھری صاحب کو پرویز مشرف صاحب کا دور یاد دلا رہے تھے، تو فواد چودھری صاحب کو شاید یہ بھی نہیں یاد کہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں ان کے اپنے لیڈر بھی جیل گئے تھے. اچھا مجھے تھوڑا سا جی نیازی صاحب مختصر رکھیے گا. عرفان صدیقی صاحب کی سائٹیشن کی ہے، وہ کرپشن کے اوپر گئے تھے. بے نظیر صاحب نے 2-3 نام لیے ہیں. اچھا کرائسس یہ نہیں ہے کہ جو باقی گئے ہیں سپریم کورٹ میں تو کسی کو پتا کہ جی بیٹھے بیٹھے بغیر ٹرائل کے سپریم کورٹ نے نواز شریف صاحب کو نائب قرار دے دیا. یہ لمبی کہانی. میں تو صرف جو میں نے کہا ہے، میں نے بالکل بات بڑی مختلف کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سن لیا کریں اگر ہمیں جواب دینا ہوتا ہے. اور میں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب جو بھی تحریک چلائیں گے، یہ جو لوگ، پہلی میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو لوگ الیکشن ملتوی کرنے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، ان کے ساتھ
मुआवनत हो गए, हाँ उनकी मुआवनत हो जाएगी, ठीक है, आगे वो इलेक्शन मुलतवी कर सके। ओके ठीक है। ये कहा, मैंने कहा ये उनका सियासी तौर पे बड़ा भोंडा फैसला होगा। बाकी तकाबली जायजा करना है तो इमरान खान साहब का दौर। बट सर मजहर अब्बास साहब ने, मजहर अब्बास साहब बड़ा अच्छा, उन्होंने इससे पहले मेरी बात सुन ले सर, मजहर अब्बास साहब ने बड़ी अच्छा इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर कारकुनान जेलों में चले जाएं, अगर आम लोग इवन पीटीआई को देखते देखते जेलों में चले जाएं तो फिर दबाव तो बढ़ेगा। फिर आप कैसे समझते हैं कि उनकी मुआवनत होगी और वो करते रहेंगे जो उन्होंने करना है? देखिए होता ये न्याजी साहब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे थे। न्याजी साहब जो बात कह रहे हैं वो उस बात में इसलिए वजन है कि अगर इमरान खान साहब ने फर्ज करें तो गवर्नमेंट को आप एक एक्सक्यूज दे देंगे ना इलेक्शन मुलतवी करने की। अगर आप हजारों की तादाद में एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरे मुल्क में क्रिएट की तो गवर्नमेंट उसी को बेस बना लेगी। वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से गालबन मेरा अपना है, वो इसी उससे कह रहे हैं। बट सर आपकी जो राय है, मैं बताऊं जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं, भट्टी साहब को वहां से शुरू करना चाहिए जब नैब के चेयरमैन को कॉम्प्रोमाइज किया गया। भट्टी साहब बताएं कि नैब के चेयरमैन की वीडियो किसने लीक की थी, कहां से लीक हुई थी, किस चैनल का मालिक कहां था जब वो वीडियो लीक हुई थी। और नैब के पुराने अफसरान से जाके पूछ लें कि उस वीडियो के बाद पीएमएलएन के खिलाफ मुकदमात में तेजी आ गई थी। ये हम जब बात करते हैं तो उस बेसिस पे बात किया करें। हमें किसी के खिलाफ केसेस बनाना, करप्शन के केसेस, आप पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन एक दूसरे के खिलाफ करप्शन के केसेस ही बनाए ना पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने, लेकिन उसकी नीयत क्या है? क्या नीयत अकाउंटेबिलिटी है या नीयत पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है? मुशर्रफ साहब ने नैब बनाई तो नैब ने उसका क्या काम किया? टाइम कम है, थोड़ा सा जवाब सुन लीजिएगा, फिर मैं आपके पास आती हूं वापस। तो असल में रूल ऑफ लॉ की जब हम बात करते हैं और इमरान खान बहुत ज्यादा रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, वो बताएं पिछले 3.5 साल में उनके दौर में उन्होंने कौन सी बेसिक रिफॉर्म की जिसकी बुनियाद पे रूल ऑफ लॉ जो है वो इस्टेब्लिश हो। ठीक है भट्टी साहब, ये मुख्तसर रखिएगा। जी 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 जी, ठीक कह रहे हैं मज़हर साहब। मैंने तो शुरू यहीं से किया था कि बिला इम्तियाज़ एहतसाब नहीं, घर से एहतसाब नहीं हो सका, एक तरफा एहतसाब हुआ। लेकिन कल जो काम वीडियो के बाद हो रहा था या हो सकता था या होता था, वो आज वीडियो की ज़रूरत ही नहीं है किसी चेयरमैन को या किसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर या किसी चीज़ को, आज वो ज़रूरत ही नहीं है। खैर से, और आज का नैब का देख लें, आज की तरमीम देख लें, वहां तो चलो कुछ ना कुछ था, आज तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया। अच्छा हो गया, अच्छा जी ओके। एक लाइन ऐड कर दो सिर्फ। आपने मैडम शेख खुद कहा कि मुख्तसर रखना। भट्टी साहब के छोटे जवाब की आदत ही नहीं रही है। मेरा ख्याल है लाइन कट गई है। नहीं अलीना सब परेशान हो गए कि भट्टी साहब ने मुख्तसर बात, सब परेशान हो गए। ये कितने जालिम लोग हो, कितने जालिम लोग हो। लंबा करूं तो मजाक, मुख्तसर करूं तो मजाक। अलीना मैं अगर एक जी बेनजीर ऐड कर दूं। बेनजीर जल्दी से, फिर मैंने शो क्लोज करना है और आपसे एक और सवाल भी करना है। ठीक है, हाँ मैं सिर्फ एक ये बात करना चाहती हूँ कि देखिए मेरा नहीं ख्याल है कोई भी इस पैनल पे जाएगा और कोई भी चाहेगा कि इमरान खान साहब को किसी गलत केस में जेल भेजा जाए। लेकिन जो आपसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनके जवाब आपको फिर भी देने पड़ेंगे। जो आपका तोशा खाना का केस है, जो आपका फॉरेन फंडिंग का केस है, उसके अभी तक आपने जवाब नहीं दिया। तो जेल जाने की बात नहीं हो रही, लेकिन सवालों के जवाब तो देना। ठीक है, मेरा ख्याल है लेट्स जस्ट एग्री टू डिसएग्री ऑन दिस कि हमारा आधा पैनल ये कहता है, यानी बेनजीर और नियाजी साहब, कि अगर बल्कि हाँ बेनजीर और नियाजी साहब ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब अगर जेल भरो तहरीक स्टार्ट करते हैं तो वो बल्कि एड एंड अबेट करेंगे, उनसे उसको कुछ हासिल नहीं होगा। जो लोग मुलतवी करवाना चाहते हैं इलेक्शंस, उनको फायदा देंगे। फिर भट्टी साहब और मज़हर साहब एक साइड पे हैं जी, बेनजीर और नियाजी साहब एक साइड पे हैं और समझते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ और चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक शुरू की तो बल्कि वो मुआवनत करेंगे उन लोगों की जो इलेक्शंस मुलतवी करवाना चाहते हैं, इससे उनको हासिल नहीं होगा कुछ। बेनजीर और नियाजी साहब की राय है, जबकि भट्टी साहब और मज़हर साहब ये समझते हैं कि अगर ये तहरीक शुरू हो गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा फायदा होगा और दबाव बढ़ेगा। बेनजीर, जाने से पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। सोशल मीडिया ट्रोलिंग की हम बात कर रहे थे, हम तो
آج کل AC نارتھ ناظم-آباد بڑا ٹرینڈ کر رہے ہیں، اور اپنی کارکردگی کے لیے نہیں، اپنے کام کے لیے نہیں، بلکہ جو ان کا سٹائل ہے ایک بڑا منفرد سا، ان کی ڈریسنگ ہے، ان کو گانے کا شوق ہے، دیگر ان کی ایکٹیویٹیز، اس کے لیے ٹرینڈ کر رہے ہیں. اور یہ بھی کہنا آئی تھنک یہاں پر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ ان کو ٹرول بھی کیا جا رہا ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے ان سے متعلق بہت سی باتیں منسوب کر کے کہ ہم کیا پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ میک اپ کیوں لگاتے ہیں. آپ اس کے اوپر کیا کہیں گی؟ ایسا کیوں ہے کہ اگر کوئی مختلف ہے ہم سے اور اگر وہ قابل ہے اور اپنی جاب کے اوپر صحیح طرح سے پرفارم کر سکتا ہے تو ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہیں؟ ایک سرٹن اسٹیریوٹائپ ہی ہم دیکھنا چاہتے ہیں پاور پوزیشنز. دیکھیں، یہ سوشل میڈیا پہ جو طوفان ہے مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک شخص کیا کپڑے پہنتا ہے، اس کو گانے کا اگر شوق ہے، وہ ان کی ایک پرسنل چوائس ہے. اس کا ان کے کام سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو ایک عجیب، ہمارے ملک میں ویسے ایک کپڑوں پہ کوئی عجیب سا کچھ زیادہ ہی فوکس ہے کہ یہاں پہ زلزلہ آئے تو کہا جاتا ہے کہ خواتین جو ہیں کیونکہ وہ ٹھیک کپڑے نہیں پہنتی اس وجہ سے ملک میں زلزلہ آ گیا. دیکھیں، وہ ان کو آپ کام کرنے کا موقع دیں، اگر وہ کام نہیں صحیح کرتے تو پھر آپ کھل کے ان پہ تنقید کریں، لیکن ان کے کپڑوں کا ان کے کام سے کیا تعلق ہے اس کا کوئی لنک ہی نہیں ہے. میں تو بلکہ کہوں گی کہ بہت ضروری ہے کہ ہم بچوں کو اسکولوں میں سکھائیں ایک سمپل سی چیز کہ پلیز مائنڈ یور اون بزنس. بھئی کسی کی ذاتی معاملات میں مداخلت نہ کریں، ان کو کرنے تو اس سے آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے. بڑی سنائے، بڑی محنت سے کام کرتے ہیں، آپ ان کو موقع دیں، آپ ان کو کام کرنے دیں. ان کے کپڑوں کوئی ماڈلنگ کا کانٹریکٹ تو نہیں انہوں نے سائن کیا، وہ اسسٹنٹ کمشنر ہیں. اور جو ہمارے 70 سالوں سے جو بیوروکریسی میں جو نارمل کپڑے پہن رہے تھے انہوں نے کون سا کوئی تیر مار دیا، تو ان کو بھی آپ موقع دیں. اچھا، بڑی مزے کی بات ہے کہ ہم عموماً جب اپنے ڈرائنگ رومز میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ چینج آئے بھائی، یہ نظام چینج ہو، یہاں پر مختلف لوگ ہونے چاہیے. ہم بات کرتے ہیں کہ باہر جو لوگ ہیں، جو کوالیفائڈ لوگ ہیں، وہ پاکستان کیوں نہیں آ کے کام کرتے. تو جب ہمیں ایک موقع ملا ہے، ایسی شخصیت ہمارے پاس ہے کہ باہر سے کوالیفائڈ اچھا پڑھا لکھا بندہ پاکستان آیا ہے، کام کر رہا ہے، یہاں پر سروس اپنی دے رہا ہے، لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، تو آئی تھنک پھر ہمیں تھوڑا اپنا دل بڑا کرنا چاہیے اور ہمیں اس کو موقع دینا چاہیے کہ وہ کام کرے. کام میں اگر پھر کوئی کوتاہی ہمیں نظر آئے یا وہ اپنی ڈیوٹی جس جاب کے لیے ان کو تعینات کیا گیا ہے وہ صحیح نہ کریں تو پھر ہم تنقید کر سکتے ہیں. اسی نوٹ کے اوپر اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.